کشمیر میں جوان لڑکیاں چپ رہتی ہیں جب ان کو سڑکوں اور بسز میں ہراس کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی زندگی بھر کے لیے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف عورتوں کے کانفیڈنس کو توڑا ہے بلکہ ایموشنل سکارز بھی چھوڑے ہیں۔ کیٹ کالنگ، گندے کمنٹس، بے جا چھونا اور اسٹاکنگ جیسے عمل عورتوں کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ عورتیں ہی نہیں، مرد بھی اب مختلف قسم کے ہراسمنٹ کا شکار بن رہے ہیں۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امیمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی کشمیر میں سرراہ حراست یعنی اسٹریٹ ہراسمنٹ اور اس کے اثرات کے حوالے سے۔ ناظرین، پرویسو ہراسمنٹ یعنی ہر طرف پھیلی ہوئی حراست کی سزا 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر میں جوان لڑکیاں چپ رہتی ہیں جب ان کو سڑکوں اور بسز میں ہراس کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی زندگی بھر کے لیے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ قریب 1 مہینہ پہلے شام کا وقت تھا جب عائشہ نام کی لڑکی کام سے واپس گھر جا رہی تھی۔ اس رات اس کے ساتھ ایک ایسی چیز ہوئی جو اس کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچی تو اچانک سے روک دی گئی۔ یہ واقعہ اس کے لیے اتنا ٹرامیٹک تھا کہ وہ دنوں تک روتی رہی۔ اس نے اس حادثے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رہنے والی چیز بتائی۔ 25 سال کی عائشہ کے لیے اسٹریٹ ہراسمنٹ اب ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ ہراسمنٹ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ عائشہ کو پہلی دفعہ اسٹریٹ ہراسمنٹ کا سامنا صرف 13 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بدنام لڑکا جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا ہمیشہ میرا پیچھا کرتا تھا۔ اس نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا تھا اور یہ اس کے لیے ایک ڈراور تجربہ تھا۔ سڑکوں پہ چلنا عائشہ کو ہمیشہ ایک عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس چیز نے اس کی مینٹل ہیلتھ پر بھی کافی برا اثر ڈالا ہے۔ اپنی فیملی سے مدد چاہنے کی کوشش میں عائشہ نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو ان کا جواب ہمیشہ بے پرواہی کا تھا، اور یہ کہ ایسے معاملات کو اگنور کیا جائے۔ عائشہ کا ماننا ہے کہ اسٹریٹ ہراسمنٹ جیسے واقعات چپ رہ کر برداشت نہیں کرنے چاہیے بلکہ رپورٹ کرنے چاہیے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کھلی بات چیت کرے۔ یہ چیز لڑکیوں کی مینٹل ہیلتھ کو بہت افیکٹ کرتی ہے، خاص کر جوان لڑکیوں کو جو ایسے ایکسپیرینس میں زیادہ اثر لے لیتی ہیں۔ اسٹریٹ ہراسمنٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف کشمیر میں نہیں پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس سے نہ صرف عورتوں کے کانفیڈنس کو توڑا ہے بلکہ ایموشنل سکارز بھی چھوڑے ہیں۔ کیٹ کالنگ، گندے کمنٹس، بے جا چھونا اور اسٹاکنگ جیسے عمل عورتوں کو محسوس کرواتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ان کی زندگی اور آزادی کو ریسٹرکٹ کرتا ہے۔ یہ سوسائٹی میں عزت اور وقار کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جس کا اثر ان کی مینٹل ہیلتھ، خود اعتقاد اور ویل بینگ پر پڑتا ہے۔ اسٹریٹ ہراسمنٹ سے لڑنے کے لیے ہمیں تعلیم، اویئرنیس اور ایک کلیکٹیو کمٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پبلک اسپیسز سب کے لیے محفوظ اور انکلوسیو بن سکیں۔ کشمیر میں کیٹ کالنگ، ایو ٹیزنگ اور اسٹریٹ ہراسمنٹ کافی بڑھ چکی ہے۔ خاص کر جوان لڑکیاں ایسے مردوں کا نشانہ بنتی ہیں جو گندے الفاظ، اشارے، چیخنا، سیٹی بجانا اور کبھی کبھی بے اجازت چھونے کا کام کرتے ہیں۔ کشمیر میں عورتیں روزانہ مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں۔ رائمہ ایک 16 سال کی طالبہ جو کئی بار اسٹریٹ ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہے، اس سب نے اس کی خود اعتمادی کو گہرا نقصان پہنچایا ہے۔ 11ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود رائمہ کو اپنے کلاس کے لڑکوں کی طرف سے انوانٹیڈ اٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ میرے کلاس میٹس صرف اسکول نہیں ٹیوشن سے بھی میرا پیچھا کرتے ہیں، اور پرے پورا جو کہ ایک ٹیوشن ہب ایریا ہے ایسے واقعات کا مرکز بن گیا ہے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हरासमेंट के लगातार वाक़यात ने राइमा को मजबूर कर दिया है कि वो ज़्यादातर वक्त घर में गुजारे। उसके लिए तजुर्बा इंतहाई नागवारा रहा है और वो चाहती है कि सोसाइटी में इसके असरात के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो। शीमा, जो अब अपने 30 साल की उम्र में एक टीचर के तौर पर काम करती हैं, सोसाइटी के उस रवैये पर अफसोस का इजहार करती हैं जो इन वाक़यात को प्रमोट करता है, सिर्फ इसलिए कि एक्शन नहीं लिया जाता। उन्होंने याद किया कि 15 साल पहले जब वो कॉलेज में थी, एक बार बस में उनके साथ और उनकी दोस्तों के साथ हरासमेंट हुआ। जब उन्होंने हिम्मत करके आवाज़ उठाई तो उनको झूठा और इल्ज़ाम तराशी का शिकार बनाया गया। कहा गया कि वो चीप पब्लिसिटी चाहती हैं। शीमा और उनकी दोस्तों को उस वक्त और ज़्यादा हैरानी हुई जब एक बुज़ुर्ग औरत और एक मर्द ने कहा, ये मुझे आसानी ही थी, यानी ये तो आम सी बात है। गम और डर के असर में वो सब उस बस से एक अनजान जगह पर उतर गए और किसी और ट्रॉमा से बचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। नाज़रीन, स्ट्रीट हरासमेंट एक जलील कुन किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट है जिसमें गंदे अल्फाज और इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मतलब अक्सर दो रुखी होता है, यानी डबल मीनिंग होता है। इसका असर औरतों की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा होता है। ये हरासमेंट उन हरकत, कमेंट्स और बातों पर मुश्तमिल होता है जो सेक्सिज्म, औरतों से नफरत यानी मिसोजिनी और मर्दों के तासुब, मेल डोमिनेंस का इजहार करती है। ये तमाम चीज़ें असल में सेक्सुअल होती हैं। औरतें अक्सर ऐसे वाक़यात के दौरान खुली परेशानी और बेचैनी का इजहार करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के 2019 से 20 के डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 18 से 49 साल की 9.6% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 के दौरान जम्मू और कश्मीर में 1046 रेप केसेस रजिस्टर हुए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 11% शादीशुदा औरतें फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार रहीं, जिसमें ज़्यादातर केसेस में शौहर ही जबर करने वाले थे। पिछली रिपोर्ट्स 2015 से 16 और 2005 से 6 में ये रेशियोज़ 12% और 13% रही हैं। ये तमाम फिगर्स इस बात का सबूत है कि हरासमेंट और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि हर लेवल पर, हर जगह और हर इंस्टीट्यूट में पाया जाता है। NCRB की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में औरतों की इज्जत को मजरूह करने के 1851 केसेस, रेप के 1315 केसेस और अटेम्प्टेड रेप के 1414 केसेस रिपोर्ट हुए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 91.4% ऐसे रेप केसेस में मुलजिम पहले से ही विक्टिम को जानते थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के साइकाइट्री डिपार्टमेंट में एक काउंसलर ने हमें बताया कि औरतें रोज़ाना स्ट्रीट हरासमेंट का सामना करती हैं और इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन आम नतीजा होते हैं ऐसे तजुर्बात के। उन्होंने बताया कि असली मसला ये है कि ये औरतों की खुद एतमादी को तोड़ देता है और वो अक्सर खुद को दोष देने लगती हैं जैसे गलती उनकी हो। उन्होंने बताया कि औरतें अपना रास्ता बदलना प्रेफर करती हैं, कभी जॉब या जगह भी बदल लेती हैं, जो कि और ज़्यादा स्ट्रेस का सबब बनता है और आखिरकार उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचता है। स्ट्रीट हरासमेंट एक कानूनी जुर्म है जिसके लिए सज़ा का भी इंतज़ाम है। एक एडवोकेट ने हमें बताया कि स्ट्रीट हरासमेंट के तमाम किस्म के वाक़यात कानूनी तौर पर सज़ा के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉलेजेस और स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि लोग, खासकर औरतें और स्टूडेंट्स, इस जुर्म के बारे में बेहतर समझ हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग ऐसे रवैये को आम समझते हैं लेकिन असल में ये कानून के तहत सज़ा याफ्ता जुर्म है। उन्हें वजाहत की कि 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद कुछ खास सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि अगर किसी औरत को
لگے کہ اسے ہراس کیا جا رہا ہے تو وہ مکمل حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکے۔ ایسے واقعات میں سزا 3 سال تک کی قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی شخص کا یہ رویہ لگاتار یا متعدد دفعہ سامنے آئے تو سزا 5 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تو لگاتار گھورنا یعنی اسٹیئرنگ بھی ایک قانونی جرم بن گیا ہے۔ مختلف قسم کے اشارے، حرکتیں اور ایکشنز جیسے کہ اسٹاکنگ، گروپنگ، فاحش آڈیو ویڈیو دیکھنا یا سننا، شیئر کرنا، گھورنا وغیرہ سب اسٹریٹ ہراسمنٹ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسٹریٹ ہراسمنٹ ایک قسم کی سیکشول ہراسمنٹ ہے، اور صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی اب مختلف قسم کے ہراسمنٹ کا شکار بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹین ایجرز، وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں بھی اس کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسٹریٹ ہراسمنٹ کشمیر میں صرف ایک پرسنل مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سوشل ایشو ہے جو جینڈر کے درمیان غیر برابری اور کلچرل سائلنسز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جیسے جیسے زیادہ لڑکیاں تعلیم، کریئر اور اپنی آزادی کے لیے پبلک اسپیسز میں آ رہی ہیں، ان کی سیفٹی اور عزت کی حفاظت ضروری ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹریٹ ہراسمنٹ ختم کرنے کے لیے صرف مضبوط قانون اور ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں بلکہ سوچ میں بھی تبدیلی چاہیے۔ ایسی سوچ جو ٹاکسک میسکولینٹی کو چیلنج کرے، عزت کو پروموٹ کرے اور ہر کمیونٹی کو انسپائر کرے کہ وہ ہر روز ہونے والی جینڈر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔